اکبر اللہ۔ سب کا مذہب ایک ہی تھا، اپنے خیالات شامل ہو کر بہت سارے مذہب بنتے گئے۔ اس میں اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے شعور، اس کے علم و عقل اور اس کی قوت فیصلہ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ دیکھنا ہے کہ آپ علم سے کیا کام لیتے ہیں۔ آپ دنیا میں آزاد ہیں اور یہ آزادی خدا کی دی ہوئی ہے۔ یہ بات صرف دعوے والی بات نہیں ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف اسلام ہی کلید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلامی عالمی کانفرنس میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرات، آج کی اس نشست میں مقرر ہیں جناب مولانا مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ۔ آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ آپ صوبہ پنجاب کے مفتی اعظم ہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت بڑی عالمانہ اور فاضلانہ ہے۔ آپ تقریباً 60 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی کتابیں اردو، عربی اور انگریزی، مراٹھی زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ خصوصی طور پر آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تشریح شروع کی ہے۔ روح البیان کے نام سے آپ نے 19 پارے مکمل کر لیے ہیں، جس میں سے 10 پاروں کی طباعت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ حضرات، آپ کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ کے سامنے محترم کی جیسی شخصیت آپ کو خطاب کرنے جا رہی ہے۔ آپ کی نگرانی میں 22 سالوں سے ایک اہم ماہنامہ اردو زبان میں نکل رہا ہے جس کا نام دارالسلام ہے، اور اس کے علاوہ آپ مختلف اداروں کے سرپرست، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اساسی اور دیگر بے شمار تنظیموں کے رکن رکین ہیں۔ حضرات، آپ کا عنوان ہے جسے آپ غور سے سنیں اور آپ کی جو کچھ تشریحات ہیں اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ آپ کا عنوان ہے دنیا میں مذہب کی آزادی لیکن آخرت میں نجات کی کلید صرف اسلام۔ اس موضوع پر، اہم موضوع پر، آئیے ہم سنیں جناب مولانا مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ گفتگو کا عنوان آپ سن چکے ہیں۔ اس گفتگو کا پہلا حصہ کہ دنیا میں تمام مذاہب کی آزادی ہے، اور دوسرا حصہ کہ آخرت میں نجات کی کلید صرف اسلام ہے۔ ہم پہلے حصے کو لیتے ہیں اور اس کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانوں کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی رفیقہ حیات کو پیدا فرمایا۔ کچھ عرصہ یہ پہلا انسانی جوڑا جنت میں رہا، ان کو خلافت عرضی سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو فضیلت دی، تاج خلافت نوع آدم کے سر پر رکھا، اور پھر دار الخلافہ یعنی اس دھرتی اور زمین پر جس پر ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں انسانی جوڑے کو روانہ کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک زمین میں رہنا ہے، وہاں ٹھکانا ہے، اور زندگی کا جو سامان ہے وہ سب وہاں پر مہیا کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا انسانی جوڑا جب زمین کی طرف روانہ ہوا، دارالخلافہ کی طرف آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اس کو علم کی دولت سے نوازا، اسے قوت دراکہ عطا فرمائی، وہ صلاحیت دی کہ وہ معلوم سے نامعلوم چیز کا پتہ لگا سکے، اسے ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور علم ہدایت بھی دی۔ یہ دونوں طرح کے ظاہری اور باطنی علوم لے کر یہ انسانی جوڑا زمین پر آیا۔ نسل انسانی کا آغاز ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی تھی اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی۔ اولاد آدم جب تک محدود رہی اپنے باپ کے طریقے پر چلتی رہی، وہی طریقہ زندگی، وہی دستور حیات، وہی طریقہ جو پروردگار نے ان کو سکھایا تھا، انہوں نے اپنے والد محترم سے سیکھا جو پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے۔ انسانی قافلہ روانہ ہوتا رہا، انسانی کارواں پھیلتا رہا، اور جیسے جیسے اس کا پھیلاؤ بڑھتا گیا، اس میں وسعتیں پیدا ہوتی گئیں، وہ چیز، وہ اصل چیز جو اللہ کی طرف سے اس کو ملی تھی، اس میں کچھ اپنے خیالات، کچھ اپنے رجحانات، کچھ اپنی خواہشات شامل ہوتی گئیں، اور ہدایت ربانی
خالص نہ رہی، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ، جب ہمالیہ کی چوٹیوں سے گنگا کا چشمہ پھوٹتا ہے تو وہ بہت خالص، پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وہ پہاڑی سے میدانوں کی طرف آتا ہے، آبادیوں کو سیراب کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پانی آگے بڑھتا ہے، راستے کا گرد و غبار، کچھ لوگوں کا میل کچیل، کچھ بہت سی چیزیں جو لوگ اس کے اندر پھینکتے ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ صاف ستھری اور پاکیزہ گنگا میلی ہونے لگتی ہے۔ یہی حال ہدایت ربانی کا ہوا کہ اس پاکیزہ ہدایت میں کچھ انسانی خیالات، کچھ رجحانات شامل ہو گئے، اور ایک مذہب سے کئی مذہب، ایک شاخ سے کئی شاخیں نکلتی چلی گئیں۔ اصل تو ایک ہی تھی، اصل تو ایک ہی تھی، کان الناس امۃ واحدہ، سب کا مذہب ایک ہی تھا۔ اپنے خیالات شامل ہو کر بہت سارے مذہب بنتے گئے، اصل ایک ہی تھی۔ یہ جتنے مذہب بنے، جتنے راستے لوگوں نے نکالے، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ یکسانیت ہے۔ بہت سی باتیں تو مشترک ہیں، کچھ معروف نیکیاں، کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جن کی ہدایات تقریباً تمام مذاہب دیتے ہیں۔ کوئی مذہب نہیں کہتا کہ ظلم کرو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ بے ایمانی کرو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ کسی مظلوم کو ستاؤ۔ یہ وہ معروفات، یہ وہ اقدار، یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ ہیومن ویلیوز ہیں جو تقریباً تمام مذاہب میں ایک جیسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر چشمہ تو ایک ہی ہے، گنگا تو وہیں سے نکلی ہے، ہمالیہ کی چوٹی سے۔ اب جو شامل ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، وہ جو شامل ہوا ہے وہ اصل میں نہیں تھا، بعد میں اس میں کچھ ملا دیا گیا ہے۔ جو بعد میں ملایا گیا اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ یہ مختلف زمانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں جو پیغمبر آئے ہیں، یہ کوئی الگ الگ دین، الگ الگ مذہب، الگ الگ چیز لے کر نہیں آئے۔ چیز تو وہی تھی، اسی چیز کو پھر دوبارہ صاف کرنے کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی ملاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور اس کو نکھارنے کے لیے آئے۔ وہ یاد دہانی کرانے کے لیے آئے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دلائیے، آپ یاد دلانے والے ہیں۔ انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں، کوئی زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن اس نے آزادی دی ہے، اس نے اختیار دیا ہے۔ اس میں اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اس کی حکمت اور مصلحت کہ انسان
اپنے اختیار سے، اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے اپنا راستہ خود چنے۔ ہدایت اور گمراہی الگ الگ کر کے بتا دی گئی، لیکن زبردستی نہیں کی گئی، چاہے ادھر کو چلو چاہے ادھر کو چلو۔ قد تبین الرشد من الغی، واضح کر دیا گیا اب کدھر جانا ہے یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس انسانی آزادی میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ مذہبی آزادی خدا کی دی ہوئی ہے، اسی میں اس کی حکمت ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے شعور، اس کی آگہی، اس کے علم و عقل اور اس کی قوت فیصلہ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کوئی اشرف المخلوقات یوں ہی تو نہیں بنا دیا گیا، یہ تاج خلافت ایسے ہی تو نہیں پہنایا گیا۔ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے علم سے کیا کام لیتے ہیں، خدا کی دی ہوئی اس دانش و فہم سے کیا کرتے ہیں آپ۔ اس لیے مذہبی آزادی، انسانی آزادی اللہ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ آپ دنیا میں آزاد ہیں، اور یہ آزادی خدا کی دی ہوئی ہے، اور اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہے تو رہنمائی میں کوئی کسر پروردگار کی طرف سے نہیں چھوڑی گئی۔ پروردگار نے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے انتظام کیے ہیں، انسان کو روشنی دکھانے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ اندر بھی انتظام ہے، باہر بھی انتظام ہے۔ اگر اندر انتظام نہ ہو تو باہر کا انتظام بھی کام نہیں کرتا، اور اگر باہر کا انتظام نہ ہو تو اندر کا انتظام بھی کام نہیں کرتا۔ دونوں طرح کے انتظامات ضروری ہیں۔ جیسے اس وقت الحمدللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں آمنے سامنے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نگاہیں بھی ٹھیک ہیں، الحمدللہ میری نظر بھی کام کر رہی ہے۔ ادھر روشنی کا معقول انتظام ہے، روشنی کے معقول انتظام کے باوجود اگر ہماری آنکھیں ٹھیک نہ ہوں، ہماری بصارت کام نہ کر رہی ہو، خدا نہ خواستہ ہم نابینا ہوں، تو یہ بجلی کی روشنی کیا، سورج کی روشنی بھی ہمارے لیے فائدہ نہیں دے سکتی، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اندر بھی بصارت کا ہونا، روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اندر تو روشنی ہے، لیکن اگر ابھی بجلی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، گپ اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، آنکھیں ٹھیک ہے لیکن باہر اندھیرا ہے، تو باہر بھی روشنی کی ضرورت ہے، اندر بھی بصارت کی ضرورت ہے، بصیرت بھی چاہیے، بصارت بھی چاہیے۔ حق تعالیٰ نے جو ہم سب انسانوں کے پروردگار، ہم پر نہایت رحیم و شفیق اور انتہائی کریم ہیں، اپنی رحمت سے یہ انتظام کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی روشنی اور باہر بھی روشنی۔ اندر ہمارے روشنی کیسے ہے کہ اس نے ہماری فطرت، ہماری بناوٹ ایسی بنائی ہے جو اچھائی کو قبول کرتی ہے۔ ہر انسان کو سلیم الطبع بنایا ہے، سلیم الفطرت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ والتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر بنایا ہے۔ یہ بہترین بناوٹ جہاں ظاہر کی ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، سراپا کے اعتبار سے،
انسان نہایت حسین و جمیل ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اسی طرح اس کے اندر اللہ نے جو قلب رکھا ہے، جو ضمیر رکھا ہے، جو نفس رکھا ہے، وہ بھی قلب روشن ہے، اس کی فطرت بہت اچھی ہے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو صحیح فطرت لے کر آتا ہے، جیسے اس کا جسم صحیح سلامت اکثر و بیشتر ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اس طرح اس کی فطرت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اس کو کسی راستے پر ڈال دیتا ہے، لیکن جب وہ آتا ہے دنیا میں تو نیک فطرت لے کر آتا ہے، وہ نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اگر اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو باہر سے نیکی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا، فطرت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی، فطرت اس کو لینے سے انکار کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یہ سلیم الفطرت ہے۔ اندر یہ انتظام ہے، باہر انتظام کیا، کتابیں بھیجیں، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جہاں جہاں انسان کے بھٹکنے کا خطرہ تھا وہیں نشان راہ لگائے، سائن اسپاٹ لگائے، کسی دوسرے راستے پر نہ چلا جائے۔ یہ جو نشان راہ ہیں، یہ شریعت کے احکام ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ضابطے ہیں، یہ آئین الہی ہیں، یہ انسان کی آزادی کو چھیننے والے نہیں ہیں، بلکہ انسان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔